استغفر الله استغفر الله واسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال لكم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شب جمعہ امام زمان علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد. اور پورے ہفتے میں سب سے بہترین جو رات ہے، جو گھڑی ہیں، وہ یہی گھڑی ہیں اور یہی رات ہے. اس کے علاوہ مرحومین جو انسان کے والدین، مرحومین بزرگ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کو بھی اس رات اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے اپنے لواحقین بچوں ان تک جائیں، دیکھیں کہ وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ ارسال کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کیا کرتے ہیں. اور اس ملک میں رہتے ہوئے خصوصاً جب فرائیڈے اور سیٹرڈے نائٹس لوگ سوشل گیدرنگ کے نام پر اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا کو گناہوں میں انوالو کرتے ہیں، تو ہماری نیت اور سوچ یہی ہے کہ یہ تھرسڈے کی جو سوشل گیدرنگ ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو مسجدوں میں لے کر آئیں تاکہ ان کو پھر ضرورت محسوس نہ ہو کہ وہ سیٹرڈے یا فرائیڈے کو پبس میں یا کلبس میں اور اس طرح کی گیدرنگز میں جا کے اپنے لیے سکون تلاش کریں یا اپنے لیے فرینڈشپ تلاش کریں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں خود ذات پروردگار جب اس کی خاطر انسان کوئی کام کرتا ہے تو خداوند تعالی اور بھی بہت سارے فائدے شامل حاصل کر دیتا ہے. الحمدللہ گزشتہ 6-7 سال سے یہ تھرسڈے کا پروگرام چل رہا ہے، تو آپ تمام کی خواہش ہے کہ اس کو مزید ہم سکسیسفل کریں، کامیاب کریں. تو ایک لسٹ بنائی ہے، یہ انشاءاللہ یہاں لگا دیں گے، اور کوشش کی تمام فیملیز کو ہر تھرسڈے کو کوئی ایک فیملی جو ہے وہ سپانسر کرے. اور سپانسر سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی محبت امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ امام کی رات ہے، جب وہ شخص اس کی فیملی والے خود آئیں گے اور وہ دوسروں کو بھی بلائیں گے، کس لیے؟ امام کے نام پہ بلا رہے ہیں، امام سے محبت کی طرف بلا رہے ہیں، امام کا عاشق بنانے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں. پھر ظاہر ہے مجلس اور ختم اور مصائب اور ان چیزوں کا ثواب جو ہے وہ مرحومین کو دیا جائے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب انسان کسی بھی مومن سے ملاقات کرتا ہے یا ان کو کھانا کھلاتا ہے تو پروردگار رزق و روزی میں انسان کی اضافہ کرتا ہے. تو بہرحال اگر اس شب جمعہ کو جو بھی مومن جو ہے وہ سپانسر، ضروری نہیں ہے کہ انسان حتماً جو ہے حال میں کھانا بنا کے کھلائے، لیکن جو کچھ بھی انسان افورڈ کر سکتا ہے امام کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، تو وہ انسان کوشش کرے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نظر و نیاز جو ہے وہ رزق کے اضافے کے لیے بھی اچھا ہے اور برکت کے لیے بھی اچھا ہے، خود مومنین کے لیے بھی اچھا ہے. تو بہرحال جو بھی سپانسر کرے گا اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو مرحومین کو فائدہ ہوگا، امام علیہ السلام سے اس کی محبت کا اظہار ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اپنے رزق و روزی میں بھی اس طرح اضافہ ہوگا. تو انشاءاللہ نام لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں، بہرحال ایک گڈ فیل میں نے سب کے نام لکھ دیے ہیں.
جو بھی آگے پیچھے کرنا چاہیں، چینج کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب دوست احباب جو ہے انسان کو بہت سارے گناہوں کے، برائی کے کاموں میں بھی زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو بعض اوقات اگر نیکی کے کام میں بھی کوئی انسان کو مجبور بھی کرتا ہے نا، تو وہ بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب کو یہی حکم ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئیں، یہ واجب ہے ہم سب پر۔ اور اچھائی کی طرف لانے کے لیے یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے، موعظہ سے، حکمت سے، جس طریقے سے بھی ہے انسان کوشش کرے کہ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ محمد والے محمد اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شب جمعہ کی گفتگو کو اٹریکٹو بنانے کے لیے جو بھی آدمی اسپانسر کرے تو ان کو ایک تو یہ کرنا ہے اپنے فیملی، فرینڈ، رشتہ داروں کو فون کر کے انسان جو ہے وہ بتا دیتا ہے آج ہمارا پروگرام ہے، پلیز تشریف لیں، کیونکہ اس کمیونٹی میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب تک پرسنل پروگرام اور پرسنل انویٹیشن میں لوگ نہیں آتے۔ ایک اللہ کی دعوت ہے، رسول اللہ کی اماموں کی دعوت ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر ان سین ہوتی ہے، اور جو میٹیریلسٹک دعوت ہے وہ رشتہ داروں کی، دوست کی، اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے جو بھی اسپانسر کرے وہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کو فون کر کے، ٹیکسٹ کر کے بتائے، اور ان کو کوشش کرے لے آئے۔ جتنے لوگ بھی آئیں گے ان جتنوں کو نیکی کا ثواب ملے گا، وہ خود اس نیکی کرنے، جو بھی نیکی کی بنیاد رکھتے ہیں اور جب تک وہ نیکی ہوتی ہے اور جتنے لوگ اس نیکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب کا سب ثواب اس فاؤنڈر کو، اس بنیاد گزار کو بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی اسپانسر کرے اس کا جو بھی ٹاپک کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، تو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو ہو، تاکہ ہمارے پاس ایک ورائٹی آف ٹاپک بھی ہو، اور یا آپ کی جو پسند کے ٹاپک ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو کی جائے۔ صلوات پڑھیے۔ بہرحال آج کا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اسلام جو کہ کامل اور اکمل دین ہے، لوگ اس کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں امن و سلامتی ہوگی، انسان کے اندر بھی جو ہے وہ سلامتی ہوگی، امن و سکون کے ساتھ رہے گا، معاشرہ اور لوگ بھی امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو اگلی منزل ہے وہاں پہ انسان کسی پریشانی میں، کسی عذاب میں، مشکل میں نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی کی زندگی اختیار کرے گا۔ تو اب یہ دین اسلام جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، اور قرآن اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اور لوگ سب سے زیادہ جس کتاب کو دنیا پڑھتے وہ یہی کتاب ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم ہر روز 50 آیات کی تلاوت کرے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہے ایک پارہ جو ہے انسان جو ہے وہ اگر کوشش کرے ایک مہینے میں ختم کرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی جلدی کرنا چاہے تو بہرحال کم از کم 3 دن کہے گئے یا 7 دن کہے گئے، لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ قرآن کو ضرور ختم کریں، رات کو، دن کو، جب بھی ٹائم ملے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے انسان اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جو دین اسلام کے احکام ہے جو عمل کرنے ہیں وہ سب کے سب قرآن میں دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک سورس جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کا قرآن ہے، اور دوسرا سورس جو ہے وہ حدیث ہے۔ اب حدیث میں جو ہے وہ 2 اصطلاحیں آپ نے سنی ہوں گی جس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ایک کو جو ہے وہ جسٹ حدیث کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری حدیث قدسی ہے۔ اب ان دونوں میں جو ہے وہ فرق کیا ہے؟ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، قرآن ہے، حدیث قدسی ہے اور حدیث ہے۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان کو سمجھنے کے لیے قرآن is the word of Allah and meaning of Allah and Quran is miracle، 3 چیزیں ہیں۔
قرآن کلام ہے اللہ کا، اور اس کے جو مطالب ہیں، جو معانی ہیں، وہ بھی صرف اور صرف وہی ہوں گے جو اللہ بتاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا، قرآن معجزہ ہے، اور کئی دفعہ جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا گیا، قرآن نے چیلنج کیا لوگوں کا، اگر اس کی ایک آیت کے برابر یا ایک سورہ کے برابر جو ہے وہ، یا اس کتاب کے مثل کوئی لا سکتے تو لے آؤ، اور آج تک 14 صدیاں ہو گئے کوئی بھی اس کا مثل نہیں لے آؤ۔ رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی ان کا یہ جاری و ساری معجزہ ہے جو آج تک برقرار ہے۔ قرآن is the word of Allah and meaning of Quran that is by Allah subhanahu wa ta'ala, and Quran is miracle، ایک معجزہ ہے۔ یہ تین باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے جو الفاظ کے مطالب ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو اللہ بیان کرتا ہے، اور تیسری بات یہ قرآن معجزہ ہے۔ اب حدیث قدسی، پہلی دو باتیں حدیث قدسی، قدس یعنی پاک، قدوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے، سبوح قدوس، انسان تسبیح کرتا ہے تو قدوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، یعنی اللہ پاک ہے، یا ہر چیز کو پاک کرنے والا ہے، طہارت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو حدیث قدسی یعنی قدوس کی بات، پاک بات، وہ بات جو اللہ کی بات ہے۔ اب حدیث قدسی جب کہا جاتا ہے، حدیث کا مطلب ہے بات، حدیث قدسی یعنی اللہ کی بات، اور قرآن کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس کو کیوں حدیث نہیں کہتے؟ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن کے حوالے سے تین باتیں تھیں، کلام خدا جو معنی ہے وہ بھی اللہ سے، اور تیسرا معجزہ۔ تو پہلی دو شرطیں جو قرآن کی ہیں، حدیث قدسی کی بھی وہی ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے، اور اس کا معنی یا اس کا مطلب بھی جو ہے وہ بھی وہی ہوگا جو اللہ بیان کرتا ہے۔ لیکن وہ جو تیسری بات ہے وہ حدیث قدسی میں نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا، اور قرآن شریعت کی کتاب ہے اور معجزہ ہے، تو حدیث قدسی جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے۔ اس حدیث قدسی کسی بھی حدیث کے حوالے سے کوئی چیلنج بھی نہیں کیا گیا، کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ تو حدیث قدسی بات بھی اللہ کی اور معنی بھی اللہ کا، مفہوم بھی جو ہے اس کا وہ بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے۔ اب جب آگے بات آتی ہے کہ یہ بیان کون کرتا ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کو دیا گیا ہے، لانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام الفاظ اور مطالب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے ملے، بعین ہی وہی الفاظ اور وہی مطالب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ تک پہنچائے۔ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے صرف اور صرف یہی ذریعہ ہے جس سے رسول اللہ تک پہنچا ہے، اور پھر قرآن کے حوالے سے رسول اللہ پر واجب تھا، حکم تھا کہ قرآن جو ہے وہ تبلیغ کیا جائے، ابلاغ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حدیث قدسی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی آ سکتی ہے، یا الہام بھی ہو سکتا ہے، یعنی بغیر جبرائیل کے، یا بعض اوقات حجاب کے ذریعے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتا ہے، یا تو آواز آتی ہے درخت سے یا پہاڑ سے،
اور بعض اوقات کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، ایک آواز آتی ہے، تو بغیر کسی جبرائیل کے انوالومنٹ کے بھی، جاگتے ہوئے بھی یہ اللہ اپنا کلام نبی تک پہنچا سکتا ہے، یا خواب کی حالت میں، یا الہام کی صورت میں، یا جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اب قرآن جب نازل ہوتا ہے اللہ کا کلام، لیکن مخصوص ہے، معجزہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن حدیث قدسی کے رسول اللہ تک پہنچنے کے بات اللہ کی ہے، لیکن پہنچنے کے جو ریسورسز ہیں یا سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ ایک سے زیادہ ہے۔ تیسری بات، قرآن ایسی پاک کتاب ہے کہ جس کو نجاست کی حالت میں ان کے الفاظ کو نہیں چھوا جا سکتا، جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ ظاہر ہے احادیث کی کتاب ہو یا انسان ویسے بھی جو بھی نوافل یا مستحب عمل بھی کر رہا ہو، تو انسان طہارت کی حالت میں اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے طہارت لازم ہے، واجب ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ کو چھونے یا حروف کو چھونے کے لیے طہارت لازم و واجب نہیں ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے سورے پڑھے جائیں۔ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث قدسی کو یہ الٹرنیٹ نہیں ہے کہ کسی بھی سورہ کی جگہ کوئی بھی حدیث قدسی آپ پڑھ دیں۔ تو جو حیثیت اور جو مقام قرآن کے سورہ کا ہے عبادت خدا کے لیے، وہ مقام حدیث قدسی کا اس سطح پر نہیں ہے۔ پھر مطالب کے حوالے سے جو عام طور پہ جو زیادہ تر احادیث قدسی میں باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ زیادہ تر اخلاقی پہلو ہیں، یا اللہ نے بہت ہی پیار کے انداز میں، بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنائیت میں انسان پیار و محبت اور اپنائیت کے ماحول میں پیار سے کوئی بات کنوے کر رہا ہوتا ہے، یا بچوں کو جس طرح والدین بعض اوقات کوئی چیز ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ انداز ہے حدیث قدسی میں۔ اچھا، اب جب بیان کرنے والے مثلا قرآن کو بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں قال اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن جب حدیث قدسی کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا ڈائریکٹ کہ اللہ نے فرمایا، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی راوی کون ہے؟ حدیث قدسی کے رسول ہیں۔ اچھا، اب یہ احادیث قدسی ہوتی کہاں ہے؟ یہی جو کتب کی احادیث کی کتب ہے، انہی کے اندر یہ احادیث قدسی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ حدیث جو رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ نے فرمایا قال اللہ، یعنی وہ حدیث کے جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اب یہ احادیث کتنی ہیں؟ یہاں پہ جو ہے وہ شیعہ سنی کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک تو ظاہر ابھی تک جو ہے وہ بہت کامل اور اکمل ریسرچ نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے دو اہل سنت کے جو آتھرز ہیں، ابن حجر حیثمی، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ احادیث ہیں جن کو احادیث قدسی کہتے ہیں۔ اسی طرح استاد محمد السبع مصر کے ہیں، اور انہوں نے جو ہے 1 سال پہلے اپنے ریسرچ کے مطابق یہ بیان کیا کہ صحاح ستہ اور کتاب الموطا، امام مالک کی کتاب ہے،
تو کیونکہ سیاہ ستہ میں بعض اہل سنت اس کتاب کو شامل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے، اس لیے سیاہ ستہ اور الموطا میں وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث قدسی بیان کی گئی ہیں ان کی تعداد 400 ہے، 400۔ صلوات پڑھیے۔ تو اہل تشیع علماء حضرات میں سے ہمارے بہت بڑے عالم شیخ حر آمولی گزرے ہیں، اور انہوں نے وسائل الشیعہ کے نام سے بہت بڑی کتاب جو ہے لکھی ہے، جس میں احادیث ہیں، وسائل الشیعہ۔ اب اس کتاب سے انہوں نے جو احادیث قدسی ہیں وہ الگ کر کے ایک کتاب لکھی، الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ۔ تو یہ کتاب جو ہے شیخ حر عاملی نے جو ہے ترتیب دی حدیث قدسی کے حوالے سے، کہ جو احادیث وسائل الشیعہ میں تھی انہوں نے الگ سے اس کتاب میں، تو شیعہ سورس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ سورس ہے احادیث قدسی کا، اس میں سے یہ کتاب ہے جواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ۔ تو یہ کتاب جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ آیت اللہ حسن شیرازی نے 40 احادیث قدسی کو جمع کیا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اپنی ان نشستوں میں جو ہے مختلف احادیثوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے۔ اب تیسری بات جو رہے گی وہ جو عرف عام میں جس چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، تو حدیث کیا ہے؟ کیونکہ خود قرآن فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى، he did not speak from his own desire، یعنی رسول اللہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے یا شخصی پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ اپنی پسند یا ناپسند، یعنی جو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ اس لیے نہیں بیان کیے کہ وہ ان کے داماد تھے یا بھائی تھے یا رشتہ دار تھے اس وجہ سے بیان کیے، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم بجا لاتے، اور خصوصاً جو تکمیل دین اسلام ہے اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ غدیر خم کے مقام پر بھی صریحاً آیت میں حکم آئے کہ اے رسول جو آپ تک ابلاغ کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تجھے پہنچایا گیا اس کو ابلاغ کر، اس کو بیان کر، اور لوگوں کے شر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں فرماتے ہیں، جو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطالب یا مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ اب قرآن یا حدیث قدسی اور عام حدیث میں فرق یہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر جو عام حدیث ہے اس میں الفاظ کا چناؤ رسول اللہ سے ہے، لیکن جو مطالب ہیں، جو مفہوم ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، ابلاغ ہوتا ہے، وہی رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں الفاظ بھی لائے گئے، مفہوم بھی لایا گیا، اور صرف ایک ہی وسیلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو رسول اللہ نے لوگوں کو بتا دیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا پیغام رساں جبرائیل نے مجھ تک پہنچایا، میں نے امین بن کے وہ تم تک پہنچا دیا۔ وہ حدیث رسول میں یہ ہے
کہ ابلاغ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ جیسے حدیث قدسی کے مختلف ذریعے ہیں، اسی طرح باقی احادیث کے بھی وہ مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں۔ جبرائیل سے ہو سکتا ہے، الہام ہو سکتا ہے، یا حجاب سے کوئی آواز ہو سکتی ہے، یا خواب ہو سکتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کسی بھی حوالے سے جو رابطہ ہے وہ رسول اللہ تک بات ابلاغ ہوتی ہے، اور رسول اللہ وہ بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یا سنت رسول میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ رسول اللہ کا کلام بھی اور رسول اللہ کا عمل بھی جو ہے وہ بھی حدیث بن جاتا ہے، کہ صحابہ نے دیکھا عمل کرتے ہوئے، اور جو کچھ کیا وہ سنت رسول ہے، یا وہ بھی حدیث، یعنی ہے حدیث وہی جو بات کی رسول اللہ نے۔ تو ابلاغ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں عرف عام میں حدیث۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں احادیث کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون کون سی قسم کی احادیث ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آج تبارکاً جو ہے ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح۔ رسول اللہ نے ظاہر راوی ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا عجبت، آئی ونڈر، یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہمارا، وہ فرما رہا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے، لمن ایقن بالموت، کہ جو شخص موت پر تو یقین رکھتا ہے، کیف یفرح، پھر وہ کیسے خوشیاں مناتا ہے۔ شادیاں کرنا، خوشیاں منانا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا آئمہ کہا کہ رسول اللہ کی ولادت ہے، یہ وہ خوشی ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ خوشیاں یا تو کسی کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا توہین کر رہے ہوتے ہیں، یا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خوشیاں ہیں، وہ چیزیں جو ہے پروردگار فرما رہا ہے، لوگوں جو موت پر یقین رکھتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پھر وہ کس طرح کہہ کے اور خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالِ، مجھے تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو حساب و کتاب پر، روز حساب پر تو یقین رکھتا ہے، كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالِ، اور پھر وہ دنیا کے اندر مال جمع کرنے میں لگا رہے۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کام کرنے کا، القاسب حبیب اللہ، محنتی کام کرنے والا اللہ کا دوست۔ تو ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ جاؤ کام کرو، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے مال جمع نہ کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، کام کرو گے وسیلہ ہے کام، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، تاکہ تمہارے بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرو۔ اب جب انسان کام کرتا ہے، چونکہ اصل سورس اس آمدن کا، اس رزق کا خدا ہوتا ہے دینے والا، لہذا خدا نے ہر نعمت میں ایک حصہ، واجب حصہ مقرر کر رکھا ہے کہ یہ خمس ہے، یہ زکوٰۃ ہے، وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہوتا ہے، تو مثلا جانور بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ گائے اپنے بچڑے کو دودھ پلاتی ہے، گائے کے بچے پر، مرغی کے بچے پر کوئی حملہ کرے وہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، اور انسان بھی اگر صرف اور صرف وہی کام کرے جو جانور اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو پھر یہ انسانیت یا ایمان یا تقوی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کماؤ، کام کرو، رزق کماؤ، جو اللہ کا مال ہے وہ بھی دو، اور اپنی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات بھی پورا کرو، لیکن مال کو جمع نہ کرو، جو بچ جائے اس کو ان کی مدد کرو جو انتظار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کچھ لوگوں کا رزق اور مال ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اللہ ہمارا امتحان کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ ان لوگوں کو جن کو میں نے ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے اور بہت سارے ضرورت مند انتظار میں ہیں، جس طرح یہ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں اور میرے انتظار میں ہوتے ہیں، تو میں جب ان کو نہیں دیتا تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے ان کو دے دیا کسی اور کا مال بھی، کسی اور کا رزق بھی ان کے ہاتھ میں، تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ میرے ساتھ انتظار میں ہوتے ہیں، کیا اسی طرح یہ شدت کے ساتھ انتظار میں ہیں کہ جب کسی کا مال ہے تو میں بہت جلدی اس کو پہنچا دوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب پر، اور یہاں بھی یہ دیکھیے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، اس کا حساب و کتاب بھی جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکسیشن والا وہ بھی بڑا سخت لیتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہی آخرت میں بھی ہے، جو کمائے گا اور خرچ کر دے گا اللہ کے راستے میں تو اس کے یہاں دنیا میں بھی آسانی ہے، یہاں بھی اکاؤنٹنٹ نہیں رکھنے پڑیں گے اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جو ہے بحث میں بھیج دیا جائے گا۔ جو یہاں پہ مال جمع کرے گا اس کو یہاں پہ بھی اکاؤنٹنٹس کی فیس دینی پڑے گی، یہاں بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے لگا رہے گا، ریونیو ڈپارٹمنٹ، اور وہاں بھی جو ہے وہ فرشتے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی وہی مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حب مال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت سخت امتحان ہے انسان کے ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالَ، کہ وہ شخص جو حساب و کتاب روز حساب پر تو یقین رکھتا ہے لیکن کس طرح پھر مال جمع کرتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَضْحَكُ، وہ شخص جو قبر میں جانے پر تو ایمان رکھتا ہے پھر کس طرح وہ کہہ لگاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک انسان جب کہہ لگاتا ہے تو یہ چیز انسان کے قلب کو مردہ کرتی ہے، کیونکہ انسان کے ایمان کا تقوی کا تعلق قلب سے، دل سے، اور انسان جتنے زور زور سے، یعنی رسول اللہ کی سنت بھی کیا تھی؟ اسمائل، مسکرانا، یہ سنت رسول ہے، صحت کے لیے بھی اچھا، لیکن آواز کے ساتھ کہہ لگانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال بچپن سے ہی، کیونکہ یہ عادت بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہے، زور زور سے آواز کے ساتھ کہہ لگانا، تو انسان ماں باپ کی، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، استادوں کی ذمہ داری ہے، بچپن سے ہی بچوں کو سمجھانا شروع کریں کہ زور زور سے کہہ لگا کر لافنگ جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے، اور قبر میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آگے پروردگار فرماتے وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالرِّوَالِ الدُّنْيَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، کہ وہ شخص جو دنیا کے زوال پر تو یقین رکھتا ہے پھر کس طرح وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کو پریشانی کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب ہمیں پتہ ہو کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد زلزلہ آ جائے گا تو کیا ہم آرام سے بیٹھیں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ 5 منٹ کے بعد یہ بلڈنگ خدا نخواستہ گر پڑے گی تو کیا ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ اطمینان نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کچھ تدبیر کرتا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو پھر اے انسان تو کیوں اس دنیا میں اطمینان سے رہ رہا ہے یا اطمینان سے سو رہا ہے؟ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا كَيْفَ يَسْتَرِيحُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے بقا پر اور اس کی نعمتوں پر تو یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت بھی آنی ہے اور آخرت کا زمانہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت کے بقا اور باقی رہنے پر تو یقین رکھتا ہے اور اس کی نعمتوں کو بھی مانتا ہے جو بہشت میں دی جائیں گی، کیف یستریح، پھر کیوں دنیا میں جو ہے استراحت اور آرام کی اور سکون کی زندگی میں، یعنی یا سو کے یا پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فضول میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے، عبادت نہیں کرتا ہے اللہ کی، لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِاللِّسَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو زبان کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے تو عالم ہے لیکن اس کا دل جاہل ہے۔
وعجبت لمن ہوا مطہر بالماء وغیر طاہر بالقلب، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کو کہ جو ظاہری طور پہ پانی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے لیکن اس کا قلب گناہوں کی آلودگی سے پر ہوتا ہے، اس کو پاک نہیں کرتا ہے۔ وعجبت لمن اشتغل بعیوب الناس وهو غافل عن عیوب نفسه، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو ہمیشہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں تو مشغول رہتا ہے اور اپنے نفس کے عیبوں کو کبھی نہیں دیکھتا اور ڈھونڈتا۔ دیکھیے ہماری اکثر لڑائیاں جو ہے نا، فساد گھر میں، مشکلات اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے اندر ہزار عیب نظر آتے ہیں، ہزار مشکلات نظر آتی ہیں، اور لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اپنے نفس میں عیب ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا نفس پاک ہو، نفس ہر چیز کے اندر حسن دیکھے تو کبھی بھی کسی وجہ سے لڑائی نہ ہو۔ ہم سوء ظن رکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، غلط اندازے رکھتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے آپس میں لڑائیاں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ اللہ یہ علم رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی ہر بات پہ مطلع ہے، اللہ اس کی ہر بات پر اطلاع رکھتا ہے، اللہ اس کی ہر کام کو، ہر سوچ کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیف یعصی، پھر کیوں وہ گناہ کرتا ہے اللہ کے حضور؟ یعنی اتنا انسان غرہ ہو جاتا ہے، انسان بے ادب بے حیا ہو جاتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور انسان گناہ کرتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ وَحْدَهُ وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ وَحْدَهُ وَيُحَاسَبُ وَحْدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جانتا ہے کہ موت آئے گی تو اکیلے مروں گا، قبر میں جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا، حساب و کتاب ہوگا تو اکیلا ہوں گا۔ کیف یستانس، پھر کیوں وہ لوگوں کی محفلوں میں گھل مل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اتنا انس پیدا کر لیتا ہے کہ خدا اور اہل بیت کو بھول جاتا ہے، قبر کو اور موت کو اور آخرت کو، حساب و کتاب، ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ موت آئے گی تو اکیلا مروں گا، حساب ہوگا تو اکیلا ہوگا، اٹھایا جاؤں گا تو اکیلا ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حق ہے، یہی سچ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غلام تو محمد ہے، یعنی محمد مصطفیٰ نے اللہ کی غلامی کی، اللہ کے ہر حکم کو مانا۔ بس جس طرح رسول اللہ نے اللہ کی غلامی کی، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے غلام بن جائیں، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے پیغام کو اپنے نفس و روح تک پہنچائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ہم سب پر واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں سے ہے، واجب ہے ہم سب پر دین کے احکام پر عمل کرنا اور لوگوں کو دین کے احکام اور واجبات کی طرف بلانا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا غلام بنائے، محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کا غلام بنائے، اور جو واجبات ہم پر ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو اور یقین کو مزید خالص اور کامل اور اکمل بنا۔ پروردگار ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار جو مومنین حاضرین یہاں پہ موجود ہیں
اور ان کی جو جو حاجات ہیں پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما. ان مومنین مومنات کو ہر قسم کے شر سے، بلیات سے، مصیبتوں اور بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. مومن مومنات کی جان کی اور مال کی اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما. پروردگار شب جمعہ شب رحمت ہمارے مرحومین کو بخش دے. حضرت محمد مصطفیٰ کی شفاعت انہیں نصیب فرما. ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما. ان کی قبروں کے اندر بہشت کے دروازے کھول دے. اور خصوصاً جس مومن نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا پروردگارہ ان کی حاجات پورے فرما. ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. اور ان کے مرحومین پہ اپنی خصوصی رحمتوں کی بارش فرما. اللہم صلی علی محمد.